3 راتیں گزر گئی ہیں، 21ویں گئی، 23ویں گئی، 25ویں بھی گئی، 2 رہ گئی ہیں انشاءاللہ۔ عید تو اس بندے کی ہے جس نے ان تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ کون لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس نے 1000 مہینے کی رات عبادت، یعنی کہ ایک رات کا قیام 1000 مہینے کی، خیر من الف شہر، تقریباً 83-84 سال کی عبادت صرف ایک رات میں تاک رات کو ڈھونڈ کر، لیلۃ القدر کو ڈھونڈ کر کیا۔ مزہ تو یہ ہے نا، اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحت دی، عافیت دی، میں نے دن کا روزہ بھی رکھا، میں نے رات کا قیام بھی کیا، میں نے لیلۃ القدر کو تلاش بھی کیا، میں نے دعائیں بھی کی، میں نے سحری بھی کی، میں نے افطاری بھی کی، میں نے صدقہ خیرات بھی کیا، میں نے سارے کام کیے۔ اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، رمضان کا مہینہ میری زندگی میں آیا اور میں نے اس رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے تجھے راضی کر لیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خوشی کے لیے 2 دن دیے ہیں۔ ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ خوشی کے دن میں خوشی بھی اسی طرح کرنی ہے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بتائی ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہر اس کام سے بچنا ہے جو خوشی کے ایام میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انصار کی کچھ بچیاں آئی، وہ آ کر جو ہے وہ انہوں نے دف بجانا جو ہے وہ شروع کر دی۔ دف کا مطلب ہوتا ہے کوئی چمڑے کی کوئی چیز ہوتی، اس کے اوپر ہاتھ مارتے تو دب دب کی آواز آتی۔ اب ہمارے جیسی دف نہیں ہے، یہ دف جو ہے وہ مراسیوں کے ہاتھ میں آئے تو اس کو بھی وہ ڈھول بنا دیتے ہیں۔ دف کی حد تک وہ چمڑے کی دف تھی اور بچیاں جو ہے وہ بجا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو ہے وہ غصہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ یہ شیطانی آلات اور یہ بجانے والے آلات یہ کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا نا کہ غصے کی حالت میں ہے، تو آپ نے فرمایا دعہما یا ابا بکر، ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ان بچیوں کو چھوڑ دو، فإنہما ایام عید، کیونکہ یہ عید کے دن ہیں، کیونکہ یہ ان کے عید کے دن ہے۔ عید کے دنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو دف بجاتے ہوئے دیکھا، اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو اجازت دے دی، یعنی کہ اتنی زیادہ سختی نہیں، جس حد تک اجازت ہے اس حد تک اجازت ہے۔ اور خود امی عائشہ فرماتی ہیں کہ عید والے دن کچھ حبشی لوگ وہ مسجد نبوی کے اندر آئے، ان کے پاس حربی آلات تھے، جنگی آلات، جنگی ساز و سامان تھا، اور وہ ان آلات کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر وہاں پر مسجد نبوی کے اندر کھیل پیش کرنے لگے، کھیل پیش آپس کے اندر جو ہے وہ تلواریں چلانے لگے، کوئی کھیل پیش کرنے لگے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان حبشیوں کو دیکھا اور میں دیکھتی رہی حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر بھی میں نے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک میں نے خود نہیں نا سر اٹھایا اس وقت تک اللہ کے نبی نے مجھے روکا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عید والے دن مسجد کے اندر، ہم مسجد کے اندر دیکھیں جنگی ٹریننگ ہو رہی ہے، جنگی کھیل پیش کیے جا رہے ہیں، منع نہیں کیا جناب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد عام مسجد نہیں، مسجد بھی مسجد نبوی ہے جس کا ایک مقام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا ان حبشی لوگوں کو، تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا بلکہ امی عائشہ کو بھی دکھایا، امی عائشہ نے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں کی۔ تو عید کے دنوں میں اگر کوئی جائز کھیل ہو، جائز کام ہو، اس کی ممانعت نہیں، اس کی اجازت ہے، بچے ہوں، بچیاں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن جائز حد تک ہو۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح ہمارے ہاں عید کے ایام کے اندر جو ہے وہ موسیقی عام ہوتی ہے، موسیقی، گانا بجانا، یہ گانے بجانے والے آلات یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہیں، اور ایک وقت آئے گا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ گانے والیاں گائیں گی، ناچنے والیاں ناچیں گی۔ اس وقت ایک حصے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنائے گا، ایک حصے کو زمین پھٹے گی، اللہ زمین میں دنسا دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ گانے بجانے والے جو ہے وہ آلات عام ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 آوازیں ملعون ہیں، 2 آوازوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ ایک آواز یہ موسیقی کی آواز ہے جو خوشی کے ایام میں جو ہے وہ بجائی جاتی ہے، موسیقی یعنی کہ گانا بجانا۔ اس کو تو خیر اب بے دین طبقے نے کہا ہے یہ روح کی غذا ہے، یہ کس طرح منع ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ سکون ملتا ہے، سکون بد روح کو ملتا ہے، جو نیک روح ہوتی ہے نا اس کو موسیقی کے ساتھ سکون نہیں ملتا، اور یہ ایسی بری عادت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ 2 آوازیں، ایک خوشی کے وقت یہ، اور ایک غمی کے وقت جو رونا پیٹنا، جو نوحہ کیا جاتا ہے، یہ دونوں آوازیں اتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گانا بندے کے دل کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے، نفاق، منافقت۔
اور جس بندے کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے منافقت پیدا ہو جاتی ہے، اس بندے کا دل سالم نہیں رہتا، نہ نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، بلکہ اس حد تک موسیقی کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ بعض دفعہ موسیقی سنتے سنتے ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ گاڑیوں میں موسیقی لگی ہوئی ہے، بڑا بڑا لمبا سفر ہے، فلم چل رہی ہے، گانا چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، اور گناہ کا کام کرتے ہوئے آگے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، بلکہ اس کو ملعون آواز جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں پورا مہینہ محنت کر کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے، سارا کچھ کر کے، خطبے سن کر، اور پھر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد موسیقی عام، فلمیں عام، ڈرامے عام، باقاعدہ عید کے شو کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو ہے وہ بڑے بڑے پروگرامز اور چینل جو ہے وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے لوگوں کی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں۔ کوئی ہنسی مذاق والا پروگرام ہے، اور سین میں جو ہے وہ بڑی بڑی نئی نئی فلمیں جو ہے وہ وہاں پر چلاتے ہیں کہ تم نے جو نیکیاں کی ہیں نا، جو روزے تم نے رکھے ہیں، جو تم نے جو ہے وہ رمضان میں نیکیاں کی ہیں، آؤ اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے جاؤ۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی کی ہوئی نیکیوں کے پہاڑوں کو برباد کر دیں، اپنے ہاتھوں سے کر دیں، اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو چرخے کے اوپر سوت کاٹتی ہے۔ جب سوت بنا لیتی ہے، محنت کرتی ہے، چرخہ چلاتی ہے، جب چرخہ چلاتی رہتی ہے، جب وہ بن جاتا ہے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر کے جو ہے وہ بکھیر دیتی ہے۔ جس نے خود محنت کی اور محنت کر کے اتنا ٹائم لگایا اور پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو توڑ کر جو ہے وہ الگ الگ کر دیا، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ اتنی محنت کی، روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، محنت مشقت بھی کی، قیام بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، قیام اللیل بھی کیا، تراویح بھی پڑھی، جو ہو سکتا تھا نیکی کے کام کیے، افطاریاں کروائی، صدقہ خیرات کیا، لیکن جیسے ہی عید کے دن آئے اور سینموں کے اندر چلے گئے، نئی نئی فلمیں اپلوڈ کر کے، ڈاؤن لوڈ کر کے وہ دیکھتے رہے، نئے نئے گانے دیکھتے رہے۔ شیطان اس نے جو ہے وہ جال بچھایا ہوتا ہے اور وہ ایسا جھکڑتا ہے کہ انسان کی نیکیاں جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر برباد ہو جاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں جو خاص طور پر دیندار طبقے کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر ایک بندہ، کچھ لوگ آئیں گے، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی۔ تہامہ عرب کے اندر ایک پہاڑ ہے، جس طرح احد پہاڑ بڑا مشہور ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا، حبا منصورہ، برباد کر دے گا اللہ ان کی نیکیوں کو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہنے لگے ہمیں آپ ان کی علامت تو بتائیں، آخر ان کی علامت کیا ہوگی؟ کون لوگ ہوں گے وہ بد نصیب لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تم جیسی نمازیں پڑھتے ہوں گے، تم جیسی نمازیں، روزے رکھتے ہوں گے، رات کا قیام کرتے ہوں گے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا بندہ، روزہ رکھنے والا بندہ، تہجد پڑھنے والا بندہ بہت نیک شمار ہوتا ہے۔ اس فتنے کے دور میں ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے، یقیناً وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ کہا میرے صحابہ وہ تم جیسی نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ رات کا قیام بھی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ کہا وجہ کیا ہوگی؟ جب وہ علیحدگی کے اندر بیٹھیں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا جو ہے وہ ارتکاب کریں گے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ کام کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں آج کے اس فتنوں کے دور میں اکیلے بیٹھ کر کون سا ایسا فتنہ ہے سوائے موبائل کے؟ سوائے موبائل کے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ جب موبائل کھولتے ہیں آپ پتہ نہیں کہاں پر نکل جاتے ہیں، دنیا ہی الگ ہوتی ہے، اور گناہوں کی ایسی دلدل ہوتی ہے جہاں سے واپس پلٹنا مشکل ہوتا ہے گناہ کیے بغیر۔ وہ چاہے بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ کہیں پر یہ حدیث ہمارے اوپر فٹ نہ ہو جائے۔ نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو بچانا بھی بڑا کام ہے۔
تو عید کے ایام میں موسیقی، گانا بجانا، گانے بجانے والے آلات، ایسے پروگرامز میں جانا جہاں پر گانے بجانے والے آلات ہوں، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، اکٹھے ہو کر ہلا گلا اور سیر و تفریح کے نام پر گناہ کے کاموں کے اندر جو ہے وہ پھنس جانا، یہ کوئی جو ہے وہ بڑا کام نہیں بلکہ نیکیوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں عید کا دن دیا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ رمضان میں اپنی عید کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھروں میں تیاری ہوتی ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے، جائز ضروریات اور جائز خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ اپنی خوشی کو پورا کر لے۔ ہم میں سے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے کپڑے بناتا ہے، صاحب استاد بندہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق بچوں کے کپڑے بناتا ہے، اپنے بناتا ہے، بیوی بچوں کے بناتا ہے، کپڑے سارے بناتے ہیں، مرد بھی بناتے ہیں، عورتیں بھی بناتی ہیں۔ اب دیکھیں شیطان نے ہمیں کس طرح جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ ہم پورے مہینے کی محنت کرنے کے بعد دیکھیں کہ ہمارے اوپر اثر کیا ہوتا ہے۔ 30 روزے رکھنے کے بعد، پورا مہینہ قرآن سننے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر اثر کیا ہوتا ہے۔ ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، ہم درزی کو جو سلائی کے لیے سوٹ دیتے ہیں نا، اس میں مرد کہتے ہیں کہ میری شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور عورتیں کہتی ہیں میری شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اثر ہمارے اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے قلب سلیم، وہ جو سلامتی والا دل ہے نا، وہ جو نیکیوں والا دل ہے، ابھی اس نے ابھارا نہیں، ابھی گناہ کے اوپر اس نے ابھارا نہیں۔ والاسم ما حاک فی صدرک، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے۔ ابھی مسلمان کے دل میں کھٹکا پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی شلوار کو، تیمن کو جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، کل قیامت کا دن ہوگا 3 بندوں کو نہ تو اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ فرمایا ان میں سے ایک بد نصیب بندہ وہ ہوگا المسبل، جو اپنے تیمن کو، ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اب اس کی نیت ہے یا نیت نہیں، نیت ہے یا نیت نہیں، گویا کہ ٹخنے سے نیچے رکھنا علامت ہی تکبر کی علامت ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تکبر کرتے ہوئے اپنے تیمن کو نیچے رکھتا ہے۔ ایک بندہ یہ ہے کہ مجبوری میں کبھی کسی وقت جو ہے وہ نیچے ہو گیا، اتفاقی ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیماری کے ایام میں جب ان کو خنجر لگا نا، تو ایک بندے کو دیکھا اس کا تیمن جو ہے وہ نیچے ہے، دور سے نظر آ رہا ہے، اس کو خنجر لگا ہوا، اپنی پرواہ بھول گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے اپنا تیمن تو اوپر کر لے، اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک اللہ ناراض نہیں ہوگا اور دوسرا تیرا کپڑا بھی گندا نہیں ہوگا۔ 30 روزے رکھنے کے بعد ہم لوگ تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں میں دیتے ہوئے ایسے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ کوئی لباس ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ اور خواتین کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ خواتین کو اپنے ٹخنے جو ہے وہ چھپانے کا حکم تھا، انہوں نے ٹائس بنا لیے، انہوں نے پجامے بنا لیے، ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئی، انہوں نے پنڈلیاں ہی ننگی کر دی۔ نام کیا ہے؟ نام فیشن کا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی تھی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ شیطان نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ بچ کس طرح گئے ہیں۔ اس نے کہا تھا میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں مسلمان؟ چاند نظر آ گیا، حجام کی دکان کا رخ کرتے ہیں، چلو فیشل کرنا، خوبصورتی کرنا، کوئی منع نہیں، صاف ستھرا ہو جائے بندہ، کوئی منع نہیں، لیکن جا کر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ داڑھی منڈواتے ہیں، داڑھی منڈوا دیتے ہیں، داڑھی کٹوا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں۔ 30 روزے رکھنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان جا کر داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں، وہ داڑھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہاتھ نہیں لگایا، بال نہیں کٹوایا۔ صرف ایک دلیل، بڑے بڑے مفکر پیدا ہو گئے آج، صرف ایک دلیل قرآن و سنت میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں اپنی داڑھی کا ایک بال بھی اتارا ہو، جیسے آ گئی ویسے آ گئی، معاف کر دو داڑھیوں کو، حکم موجود ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ میں آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بطور اصلاح میں خیر خواہ ہوں آپ کا، بطور اصلاح کہ 30 روزے رکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی سنت کی محبت پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ ذرا سوچئے گا۔ خواتین بیوٹی پارلروں کا رخ کرتی ہیں، وہ جا کر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اپنی بھویں جو ہے وہ منڈوا دیتی ہیں،
اور بڑا بڑا ڈیزائن بنواتی ہیں، دھاگا لگواتی ہیں، مقصد کیا ہے؟ میں خوبصورت لگوں۔ اور اس میں مخالفت کس کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ان عورتوں پر جو اپنی جو ہے وہ بھویں منڈوا دیتی ہیں، اپنے چہرے کے درمیان سوراخ کرواتی ہیں، اپنے دانتوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ کرواتی ہیں، جا کر جو ہے وہ بیوٹی پارلروں میں جو ہے وہ اپنے بال جو ہے وہ اضافی نئے بال لگوانا، جوڑا جسے وگ جسے کہتے ہیں، مصنوعی بالوں کو لگوانا، ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ جس عورت پر اللہ کے نبی لعنت کر دیں وہ اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے، لعنہ اللہ، شیطان پر اللہ نے لعنت کی، مطلب کیا ہے؟ شیطان اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہے۔ مصنوعی ناخن لگا لیتی ہیں، بڑے بڑے نیل پالش لگا دیتی ہیں جس کے اوپر وضو ہی نہیں ہوتا، جس کے اوپر وضو ہی نہیں ہوتا۔ لباس کی حالت دیکھیں تو تنگ اور باریک لباس جو ہے وہ شاید اپنی عید کے لیے جو ہے وہ خواتین نے جو ہے وہ سلوایا ہوتا ہے، وہ تنگ اور باریک لباس پہننے والی عورتیں، ایسا تنگ لباس جس میں جسم کا انگ انگ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیو لیس ہو گیا ہے، ہاف بازو چھوڑ دیں پورے بازو ہی ختم ہو گئے ہیں اور نیچے ٹائٹس آ گئے۔ بڑی بڑی عمر کی عورتیں ٹائٹس پہن رہی ہیں، بڑی بڑی عمر کی عورتیں، جوان عورتیں، بچیوں کو تو چھوڑ دیں، جوان لڑکیوں کو وہ تو ہم لوگ خود ٹائٹس خرید کر جو ہے وہ دیتے ہیں، ان کے ٹکڑے بھی ننگے ہیں، ان کی آدھی پنڈریاں نظر آ رہی ہیں اور جسم کا انگ انگ جو ہے وہ واضح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ مسلمان عورت ہے جس مسلمان عورت نے سارا مہینہ سحری کے لیے سب سے پہلے اٹھ کر محنت کی، افطاری کے لیے سارا دن محنت کی، وہ قیام بھی کرتی رہی، وہ جمعے بھی پڑھتی رہی، وہ قرآن بھی پڑھتی رہی۔ شیطان نے آخر چھوڑنا تو نہیں نا، شیطان نے کہا تو نے پورا مہینہ محنت کی ہے، وہ کام کر جب سب سے پہلے جس کے سب سے پہلے تیرے اوپر لعنت پڑے، اور لعنت بھی کس کی پڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کر وہ کام، لعنہ اللہ، لعنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اور باریک لباس اس کی تو انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں موٹا لباس نہیں ملے گا، بڑا مشکل کام ہے۔ باحیا خواتین کے لیے اپنا لباس ڈھونڈنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ہاں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کوئی بنا لے تو بنا لے، بنا لے تو بنا لے۔ ایسی عورتوں کے متعلق جو باریک لباس پہنتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہوں گی قیامت سے پہلے کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود جو ہے وہ ننگی ہوں گی، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود ان کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو کتنے سال، 100 سال کی مسافت پر آتی ہوگی، 40 سال 70 سال 100 سال کے الفاظ ہے۔ ایسی عورتیں جو لباس تنگ اور باریک پہنتی ہوں گی جس میں جسم ننگا ہوگا، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنی۔ اب جس عورت نے مہینہ روزے رکھے ہیں، جس عورت نے سحری کروائی ہے، افطاری کروائی ہے، یقین کریں بڑی محنت کا کام، ہم سے اٹھ کر سحری نہیں کی جاتی، اور خواتین محنت کر رہی ہیں، وہ سحری بنا رہی ہیں، وہ افطاری بنا رہی ہیں۔ جب انسان گرتا پڑتا ہوتا اس وقت خواتین چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر افطاری بنا رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً بڑی محنت کا کام ہے، اللہ قبول کر لے، اللہ ان کو جزا بھی دے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ لیکن میں خیر خواہ ہوں، میں تو بتا رہا ہوں کہ نیکیاں کس طرح برباد ہوتی ہیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی نیکیوں کو ہی برباد کر لیں۔ بازاروں کا رخ کرتی ہیں، مردوں سے جا کر چوڑیاں پہنتی ہیں۔ وہ اللہ کی بندی، تو دیندار عورت ہے، باحیا عورت ہے، تو یہ سوچ کہ تو تیرے لیے وہ غیر محرم ہے، اور تو کسی غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر چوڑیاں پہن رہی ہے، تجھے اپنے آپ احساس نہیں اس بات کا۔ خواتین مردوں سے مہندی لگوا رہی ہیں، اب تو مردوں سے بیوٹی پارلر میں عورتیں تیار بھی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا باہر نکلے نا ایلیٹ کلاس لو علاقوں کی طرف، اخیر ہی ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے نا یہ بڑا عجوبے والی باتیں کر رہا ہوں میں، آپ نے پھر کچھ دیکھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر نکل گیا۔ مردوں کو عورتیں تیار کر رہی ہیں اور عورتوں کو مرد تیار کر رہے ہیں۔ کیا کیا جی فیشن ہے جی۔ مسلمان، شیطان نے انسان کو ایسا جکڑنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آنی کہ تیری نیکیاں گئی کدھر ہیں، تیری نیکیاں گئی کدھر ہے۔ پھر خوشبو کا استعمال دیکھ لیں، عام، حالانکہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جو واضح ہو، نظر نہ آئے لیکن خوشبو آئے، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جو نظر آئے لیکن وہ واضح نہ ہو، یعنی کہ سرخی لگا لیں لیکن اس میں واضح خوشبو نہ آئے۔ اب خواتین اسپیشلی پرفیوم لگاتی ہیں، پرفیوم لگاتی ہیں اور رخ کرتی ہیں عیدگاہ کا، رخ کرتی ہیں شادیوں کا، رخ کرتی ہیں پارکوں کا، بے پردگی
پارکوں میں جانا ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے، سیر و تفریح ہونی ہے کیا ہے جی؟ عید آ گئی ہے، سبحان اللہ، عید آ گئی ہے، تیار ہو جاؤ، باریک لباس پہنو، چت لباس پہنو، تیار ہو کے سرخی پاؤڈر لگا کر وہ چھکو جیسا وہ انہوں نے نکال دیا ہے اب جو ہے وہ منہ کے اوپر لگانے والا ماسک، وہ پہلے تو وہ بھی نہیں لگاتی تھی، وہ جیسے وہ گائیوں کو چھکو نہیں لگایا ہوتا، وہ رنگ برنگے سوٹوں جیسے لا کر نا وہ چھکو پہن کر چل پڑتی ہیں تیار ہو کر، عجیب و غریب ایک منظر ہے تیار کر کے شیطان نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیار ہو کر جو خاتون نکلتی ہے نا تو شیطان پھر کہتا ہے چلو بھائی دیکھو اس کو، وہ دیکھو، وہ اپنا ایمان نہیں خراب کرتی، وہ مردوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا ایک نظر پڑے تو ٹھیک ہے، دوبارہ نہ دیکھو، نظر نیچی کر لو۔ وہ خوشبو نکال کر جو عورت آپ کے پاس سے گزرے گی، آپ نے اس کو نہیں بھی دیکھنا نا، آپ اس کی طرف دیکھیں گے، کیوں؟ خوشبو کا اثر ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد میں آئے، پارک میں نہیں جائے، مسجد میں آئے، وہ آ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور خوشبو لگا کر آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے، وہ جا کر غسل کرے۔ جو مسجد میں آ رہی ہے وہ بدکار ہے، خوشبو لگا کر آ رہی ہے، اور جو خوشبو لگا کر ہم اس کو تیار کروا کر پارکوں میں لے جائیں گھومنے پھرنے کے نام پر، میں سیر و تفریح کے خلاف نہیں ہوں، لیکن تیار کر کے اپنی خواتین کو یہ خوشبو لگا کر یہ سارا تیار کروا کر پارکوں میں، یہ پورا ہفتہ ہمارے ہاں عید چلتی رہتی ہے، پورا ہفتہ سیر و تفریح، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی کدھر پارٹی کبھی کدھر پارٹی، چلو آنا جانا بھی منع نہیں ہے، لیکن آنے جانے کے نام پر اپنے پردے کو تو جو قربان نہ کریں۔ اصل کام جو تو نے تیری تربیت ہوئی ہے پورے مہینے میں، وہ دیکھ تیری تربیت کیا ہوئی ہے۔ اگر تیرا دیور ویسے ہی تیرے پاس بیٹھا ہے، تیرا جیٹ تیرا ویسے ہی بیٹھا ہے، اور تو ویسے ہی ہنس رہی ہے، ویسے ہی مسکرا رہی ہے، ویسے ہی ہلا گلا ہو رہا ہے، وہی بے پردگی ہے، وہی کزن سامنے بیٹھے ہیں، وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی ہو رہا ہے، تو قیام اللیل کر، تو روزے رکھ، تو سحری کروا، تو افطاری کروا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بدکارا کہا ہے، تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے۔ اب یہ آپ نے خود دیکھنا ہے، یہ ہم نے خود ذہن بنانا ہے اپنی خواتین کا۔ عید منانا ہے تو اس کو کس طرح منانا ہے؟ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دائرے میں رہ کر جو ہے وہ خوشی کریں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہے۔ یقین کریں لوگ اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو ہے وہ اپنی خواتین کو تیار کر کے ان کی تصویریں کھنچوا کر اور اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، دیکھو بھائی، دیکھو میری بیٹی کو، دیکھو میری بیوی کو، دیکھو میری بہن کو، دیکھو میری ماں کو، کیسا مسلمان ہے۔ اور پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا تو عام ہے، فیس بک تو کیا ہی وہ اخیر ہی ہو گئی ہے۔ یعنی کہ یہ جو مسلمان ہے اس مسلمان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک شرم و حیا ہے جو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اصل عید اس بندے کی ہوتی ہے جو اس عارضی خوشی کو چھوڑ کر حقیقی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ کھائیں پیئیں دعوتیں کریں لیکن شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر۔ خوشی کا مطلب یہ تھوڑی ہے پورا مہینہ جو محنت کی ہے، جو پردہ کیا اس کو اتار کر پھینک دو۔ آپ نے جو محنت کی ہے، آپ لباس ہی اس طرح کا، مطلب آپ شروعات دیکھیں کہاں پر ہو رہی ہے۔ ہمارے لباس سے، ہمارے تیار ہونے سے ہی اللہ کے نبی کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے عید کو کیا کرنا ہے؟ عید تو اس بندے کی ہوتی ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کسی بندے نے دیکھا، وہ عید والے دن زیتون میں نا خشک روٹی بھگو کر کھا رہے تھے، خشک روٹی بھگو کر کھا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت صاحب امیر المومنین، حضرت علی سے کہنے لگے آپ عید والے دن زیتون کے تیل میں خشک روٹی بھگو کر کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے سن لے یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، عید اس بندے کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہنتا ہے، عید اس بندے کی نہیں ہوتی جو سرید کھاتا ہے۔ سرید کہتے ہیں گوشت کے اندر، گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کر کھانا، یہ کھانوں کا سردار ہے۔ روٹی بھگو کر کھانا شوربے میں، یہ گوشت کے شوربے میں، بکرے کے شوربے میں یا گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کر کھانا، یہ کھانوں کا سردار ہے سرید کھانا۔ فرمایا یہ نہیں کہ تم نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں تو یہ عید ہے، تم نے سرید کھا لیا تو یہ عید ہے۔ کہنے لگے ولکن العید، عید تو اس بندے کی ہے لمن قبل منہ بالامس صیامہ، جس بندے کے یہ روزے جو گزرے ہیں نا اللہ اس کے روزے قبول کر لے، عید تو اس کی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں سوچ، کہنے لگے عید اس کی ہے جس نے روزے رکھے اللہ اس کے قبول کر لے۔ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ، عید اس کی ہے جو اس نے قیام کیا ہے نا اللہ اس کو قبول کر لے۔ وَغُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ، عید اس کی ہے جس کے اللہ گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کہنے لگے عید اس کی ہے وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ، جو اس نے محنت کی ہے نا صبح سے لے کر شام تک رمضان میں، اللہ اس کی محنت کی قدر کرے۔ فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ،
جس بندے کے روزے قبول ہو گئے، جس کا قیام قبول ہو گیا، جس کی قدر کی گئی، جس کے گناہ معاف ہو گئے، کہنے لگے ھذا هو العید، یہ عید ہے، الیوم لنا عید وغدن لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فہو لنا عید۔ اور سننے والے، جس بندے کا قیام قبول ہو گیا، روزے قبول ہو گئے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی نیکیوں کی قدر ہو گئی، یہ عید ہے۔ ایسا بندہ جس دن وہ گناہ نہ کرے اس کی ہر دن عید ہوتی ہے۔ ہماری آج بھی عید ہے، ہماری کل بھی عید ہے، ہماری ہر اس دن عید ہے جس دن ہم گناہ نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ عید اس نام ہی اس چیز کا رکھا ہوا ہے جب ہم گناہ کریں۔ تو عید گزارنے کا بھی ایک طریقہ ہے، عید کی خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اپنی گنتی پوری کرو رمضان کی، جب گنتی پوری ہو جائے تو پھر تکبیرات پڑھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر عید الفطر کی نماز بھی پڑھو۔ یہ ہے عید۔ اور پیارے بھائیو، عید تو اس بندے کی ہے نا جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، رمضان میں جس بندے نے اپنے گناہ نہ معاف کروائے، اس بندے کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی، جبریل نے بد دعا کی تھی، اللہ کے نبی نے آمین کہا تھا۔ عید تو اس بندے کی ہے جس نے رمضان میں اپنے گناہ معاف کروا لیے، اس کو یقین ہے اللہ میرے معاف کر دے گا، اس نے محنت کی ہے۔ عید تو اس بندے کی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ عید تو اس بندے کی ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کیا، قیام اللیل کیا، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ عید تو اس بندے کی ہے من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے آخری عشرے کی تاک راتوں کا قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا، 3 راتیں گزر گئی ہیں، 21ویں گئی، 23ویں گئی، 25ویں بھی گئی، 2 رہ گئی ہیں انشاءاللہ۔ عید تو اس بندے کی ہے جس نے ان تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ کون لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس نے 1000 مہینے کی رات عبادت، یعنی کہ ایک رات کا قیام 1000 مہینے کی، خیر من الف شہر، تقریباً 83-84 سال کی عبادت صرف ایک رات میں تاک رات کو ڈھونڈ کر، لیلۃ القدر کو ڈھونڈ کر کیا۔ مزہ تو یہ ہے نا، اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحت دی، عافیت دی، میں نے دن کا روزہ بھی رکھا، میں نے رات کا قیام بھی کیا، میں نے لیلۃ القدر کو تلاش بھی کیا، میں نے دعائیں بھی کی، میں نے سحری بھی کی، میں نے افطاری بھی کی، میں نے صدقہ خیرات بھی کیا، میں نے سارے کام کیے۔ اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، رمضان کا مہینہ میری زندگی میں آیا اور میں نے اس رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے تجھے راضی کر لیا۔ ایک ہے عارضی خوشی کہ عید آ گئی ہے، جب عید کی نماز پڑھو تو ختم، پھر اگلے سال زندگی رہی تو۔ اور ایک ہے حقیقی خوشی، حقیقی خوشی یہی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زندگی میں رمضان کا مہینہ دیا اور میں نے اس کی قدر کی، اور میں نے تجھ سے، مجھے امید ہے تو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ حقیقی خوشی تو یہ ہے نا کہ جب انسان ساری زندگی محنت کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے گزار دے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کا، ہر بندے کو اپنے ماضی کا پتہ ہے، ہر بندے کی ایک ریل، ایک فلم اس کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں نے اپنی پچھلی زندگی کے 35 40 50 سال کس طرح گزارے ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا معاملہ بنے گا۔ لوگوں سے چھپا سکتا ہے، چھپا لے، لیکن تجھے بھی پتہ ہے، تیرے رب کو بھی پتہ ہے۔ مزہ تو تب ہے نا جب انسان ساری زندگی محنت کرے، وہ زندگی ہے 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 70 سال کی، اس نے محنت کی، اللہ کو راضی کیا، نمازیں پڑھی، اور جو نیکی کے کام تھے وہ کرتا رہا، گناہوں کے کاموں سے بچتا رہا۔ اور جب اس کے اوپر وہ وقت آ گیا جو وقت ہم سب پر آنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب اس کے اوپر موت کا وقت آ جائے گا تو اس کے لیے فرشتے آ کر کہیں گے، اس کی روح نکالتے ہوئے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ
نکل جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یقین کریں اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہونی، ورنہ ایک منظر وہ بھی ہوگا، فرشتے آئیں گے اور آ کر قرآن کہتا ہے فرشتے ماریں گے اور مار کر کہیں گے اپنی روح تو نکال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی یہ برحق ہے، موت کی سختی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا انہا سکرات الموت، لا انہا سکرات الموت، لوگوں موت کی بڑی سختی ہے، لوگوں موت کی بڑی سختی ہے۔ آپ کی پوری زندگی کی جو فلم ہے نا، جو ریل چل رہی ہے، اس کی بنیاد پر آپ کی روح نکلنی ہے۔ آپ کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہو جائے، یہ حقیقی خوشی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ نکل جا، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، یہ حقیقی خوشی ہے۔ پیارے بھائیو، حقیقی خوشی یہ ہے کہ ہمیں سارے نہلا کر کفنا کر اور ہمیں جو ہے وہ منو من مٹی کے نیچے دفنا کر کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ ماں جائے گی، نہ باپ جائے گا، نہ بھائی جائے گا، نہ بیٹا جائے گا، نہ بیٹی جائے گی، کوئی چیز نہیں جائے گی، سب کچھ یہی رہ جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، پچھلے بانٹ لیں گے۔ مزہ تو تب ہے جب تیرے ساتھ تیری نیکیاں چلی گئی ہوں، منو من مٹی کے نیچے تو ہو اور تیرے پاس فرشتے آ کر سوال کریں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، بتا تیرے نبی کون ہے، اور وہ فر جواب دے اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ، کہے ربی اللہ، میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، دین الاسلام، میرا اسلام جو ہے وہ دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ جب سوالوں کے سوال میں جواب میں کامیاب ہو جائے، فرشتے وہ جو اس کے پاس فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، ڈراؤنی شکل کے اندر آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر کا عذاب برحق ہے، اور جب قبر کے اندر وہ آئیں سوال کریں، تو سوالوں میں کامیاب ہو جائے اور فرشتے جو ہے وہ تجھے کہیں نم کنومت العروس، آج تو اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن جو ہے وہ سو جاتی ہے، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مزہ تو اس بات کا ہے نا۔ عید تو یہ ہے جہاں پر کوئی نہیں ہوگا وہاں پر تیری نیکیاں تیرے کام آئیں گی، عید تو یہ ہے۔ اور پیارے بھائیو، عید تو یہ ہے جب ہم اٹھیں گے قیامت کے دن، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کر جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جائیں گے، حشر کا میدان لگا ہوگا، میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، ہر کوئی بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر کوئی بندہ اس کو اپنی اپنی فکر ہوگی، یہاں تک آپ دیکھ لیں حالت یہ ہوگی ہر کوئی بندہ ننگا ہوگا، مرد بھی عورتیں بھی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف جھانک کر بھی دیکھ لیں، نفسی 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 نفسی، ہر کوئی بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ مزہ تو یہ ہے کہ جب تو نے نیکیاں کی ہوں گی اللہ رب العالمین تجھے اپنا سایہ دے دیں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ عید ہوگی۔ مزہ تو یہ ہے جب عدالت لگے، اللہ کی عدالت لگے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ بد نصیب ہوں گے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو ان کی کتاب اور نامہ اعمال جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا نا، وہ نیکیاں اس کو دیکھنے کے لیے اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب خود پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہے، خود ہی دیکھ لے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنا صدقہ خیرات کیا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، تنہائی میں کتنے کیے ہیں اور خلوت میں کتنے کیے ہیں، جلوت میں کتنے کی ہیں، 50 60 60 70 سال کی تیری زندگی ہے، دیکھ لے گناہ زیادہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں، تو خود اپنا گواہ ہے، اگر گواہی نہیں دے گا، انکار کرے گا، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، تیرے پاؤں گواہی دیں گے، تیرا منہ بند کر دیا جائے گا، تیرا اپنا جسم تیرے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا، تو خود اپنا نامہ اعمال پڑھ رہا ہوگا، اور جو نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں ملا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ ایک علامت ہوگی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب اللہ آسان کر دے گا۔ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پکڑ کر کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور لوگوں دیکھو میری کتاب پڑھ لو، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے اپنے رب سے یقین تھا ایک دن آئے گا، میری یہ نمازیں، میرے یہ روزے، میرا صدقہ خیرات، میری نیکیاں، میرا رونا، میرا قیام، میری تہجد، میرا لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا، میرا دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنا، مجھے یقین تھا ایک دن آئے گا میرا رب میرا حساب کرے گا۔ یہ دیکھو
دیکھو میری نیکیاں، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، یہ دیکھو میرا نام اعمال۔ یہ دنیا والا رزلٹ نہیں ہے، یہ آخرت والا رزلٹ ہے جو پوری دنیا کے سامنے تیرا رزلٹ نکل رہا ہوگا۔ اور بندہ کہے گا دیکھو فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اور میری کتاب تو دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ اور لوگوں میرا نام اعمال دیکھو، آج اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، مجھے یقین تھا مجھے میرا رزلٹ ملے گا، اللہ نے مجھے میرے اس رزلٹ کے اندر کامیاب کر دیا، اور اس کے لیے خوشے لٹکائے جائیں گے، جنت کے جوہر لٹکائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا وہ منظر ہوگا کہ بندہ لوگوں سے کہتا پھرے گا دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور یہ حقیقی عارضی عید ہے، اور یہ تھوڑے سے وقت کے لیے عید ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہو، اور تمہاری حقیقی عید آنے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ حقیقی عید ہے نا، اور مزہ تو تب ہوگا نا جب انسان جب کہے گا اور میرا نامہ مال تو دیکھو، نامہ مال تو میرا دیکھو، اور پھر ابھی پورا منظر ہوگا، لوگ اپنے اپنے معاملات کے اندر پھنسے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن سبحان اللہ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اللہ ایک گروہ کو کہے گا جاؤ جنت کی طرف چلو، سبحان اللہ، جاؤ ان کو جنت کی طرف لے جاؤ میرے فرشتوں، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جنتی لوگوں کو جنتی لوگ گروہوں کی صورت کے اندر لے کر جائیں گے، فرشتے پروٹوکول دے رہے ہوں گے، اور وہاں پر جب جنت کے دروازے پر آئیں گے، جنت کا دروازہ جب کھولنے کا حکم دیا جائے گا، فتحت ابوابها، دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا، اس کا دروغہ جو جنت کے اوپر فرشتہ کھڑا ہوگا کہے گا سلام علیکم طبتم، اور تمہارے اوپر سلامتی ہو اور خوشحال رہو، فادخلوها خالدین، تم بڑے خوش نصیب لوگ ہو، تم نے دنیا میں محنت کی ہے، آج اللہ کی اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس میں سے تم نے کبھی بھی نہیں نکلنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حقیقی خوشی ہے نا کہ فرشتے پروٹوکول دے رہے ہوں گے، سلام کر رہے ہوں گے، اور صرف پروٹوکول یہی نہیں ہوگا، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی سلام کہے گا، اللہ اکبر، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سبحان اللہ۔ کیوں جی یہ عارضی عید اللہ کی نافرمانی میں گزارنی ہے یا حقیقی عید کی پرواہ ہے؟ حقیقی عید ہے، سبحان اللہ۔ اصل عید تو اس بندے کی ہے نا، اور جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ سونے کے پلنگ تاروں سے بنے ہوئے، قرآن کا منظر دیکھیں، دودھ اور شہد کی نہریں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، حوریں ملیں گی، اور ایک منظر یہ الگ ہوگا، یہ دنیا کی پریشانیاں بندہ بھول جائے گا جب جنت کی اتنی نعمتیں دیکھے گا نا، اتنی نعمتیں دیکھے گا، تو جنت میں جا کر جب جہنمیوں کی حالت دیکھیں گے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے پناہ بھی مانگیں گے، اور ساتھ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ہماری مدد نہ کرتا، تو آج ہم جنت میں نہ آتے، آج ہم جنت میں نہ آتے۔ یہ حقیقی عید ہوگی ان لوگوں کی، سبحان اللہ۔ پھر جنت کا منظر یہ الگ ہوگا، خوشی خوشی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سارے معاملات جب ختم ہو جائیں گے تو جنتی لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر جب اخیر دیکھیں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے۔ ایک منظر اور بھی آنا ہے حشر کے میدان میں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پلانا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ کیسی خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارے نبی جن کو ہم دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، خود محمد رسول اللہ جو ہے وہ کہیں گے میرے امتی کو آنے دو، میں نے اس کے حوض کوثر پلانا ہے، 50,000 سال کا دن پیاس ہی نہیں لگنی۔ پھر جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے بتاؤ کوئی کمی ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں مہمان کو بندہ میزبان پوچھ ہی لیتا ہے، یار ہم نے اپنی طاقت کے مطابق آپ کی مہمان نوازی کی، کوئی کمی شمی تو نہیں رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو معاف کرے آجے، ہے نا؟ کوئی خاص مہمان آئے تو بندہ کہتا ہے یار میں نے اپنی طاقت کے مطابق بڑی محنت کی ہے۔ شادیوں میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں بھیا اگر کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے بتاؤ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ جب کہیں گے نا کوئی کمی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کروائیں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہ اصل عید ہوگی، یہ اصل عید کہ جب بندہ جنت میں چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتیں کی اخیر کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور نوجوانوں، یہ عید کا دن آنا ہے انشاءاللہ، خوشی کا دن ہے، خوشی منائیں، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کریں۔ یہ چند ایک باتیں میں نے اپنے مختصر سے وقت میں آپ کو بتا دی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر خوشی بھی کرنی ہے نا تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں کرنی ہے، نافرمانی میں نہیں کرنی۔ شیطان جال لگا کر بیٹھا ہوگا، یہ چاند نظر آنے کی دیر ہے، ہمارے نوجوان سارے بھاگتے ہیں بازاروں میں،
پاگلوں کی طرح ساری رات جاگتے رہتے ہیں تو سویرے عید کے ٹائم ستے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے بندو کیا ہو جاتا ہے؟ چاند رات کس بلا کا نام ہے؟ کیوں جاتے ہو بازاروں میں؟ کیوں جاتے ہو بازاروں میں؟ بڑی کو مجبوری ہو تو چلے گئے. یہ چاند رات جی چاند رات، مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کندھے سے کندھا لگ رہا ہوتا ہے، جگہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ چلو چلتے ہیں، کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرو. رمضان کا یہ مہینہ، یہ باقی جتنے دن ہیں نا، پکا عہد کر لیں اللہ کے ساتھ، یا اللہ تو نے توفیق دی ہے، پہلے بھی محنت کی ہے، انشاءاللہ باقی دنوں میں بھی محنت کرنی ہے. اور جب عید آئے گی تو خوشی کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں گے، یقین کریں، اگر قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آپ عید کریں گے نا، آپ کے دل کو ایک سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. اگر آپ کا ایمان آپ کو چاند نظر آنے کے بعد مسجد میں کھینچ کر لے آئے نا، تو سمجھے انشاءاللہ بیڑا پار ہو گیا. آپ کا ایمان اگر چاند نظر آنے کے بعد آپ کو مسجد میں نہیں نہ لے کر آتا، تو سمجھے کام خراب ہی ہے بس. وہ ایک کہانی کے طور پر ہم آئے تھے، میں نے آپ کو سب سے پہلا خطبہ جو ہے وہ یہاں پر رمضان میں پڑھایا تھا، عادت اور عبادت. اگر آپ کو یاد ہو، پہلا خطبہ میں نے رمضان میں دیا تھا، عادت اور عبادت. وہ ایک عادت کے مطابق آپ آئے ہیں، عادت کے مطابق آپ نے چلے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر رمضان کے بعد آپ نے نہیں نہ آنا، آپ کی کسی نیکی کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. سفید آئے تھے، سفید ہی نکل جانا ہے. چٹے کورے آئے ہو، چٹے کورے نکل جانا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. جس نے عید کے بعد چاند نظر آنے کے بعد مسجد کا رخ نہیں نہ کرنا، نماز نہیں پڑھنی، اذان کے اوپر لبیک نہیں کہنا، مسجد میں نہیں آنا، تو جنی مرضی بھاویں تسی چٹے رنگ دی ٹوپی پا کے، چٹے کپڑے پا کے، تسبیح پھڑ کے گھروں آندے سونا، تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہونا. یہ لکھ لیا جی میری گل، میں تمہیں بار بار تلقین کرنا وا، میں تھوڑا خیر خواہ ہاں، چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں. جس نے عید کے بعد نیکی نہیں کرنی، اس کی پچھلی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، پچھلی نیکیاں ختم. اب تو یقین کریں اذانوں پر لڑائی ہو رہی ہے، نمازوں پر لڑائی ہو رہی ہے، قیام پر لڑائی ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے وہاں پر کرو قیام، کوئی کہتا ہے وہاں پر کرو قیام. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں فرض نماز بھی نہیں، جبکہ پوچھ ہمیں فرض نماز کی ہونی ہے. تو یہ دھیان رکھنا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس کام سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ہر وہ کام کرنا ہے عید کے بعد بھی جو رمضان میں کیا ہے نیکی والا. ان کو وہی رمضان چ نہیں قیام اللیل کی تھی بعد چوکی میں کریے. تو کئی بد نصیب انہیں روزیاں چ نہیں نمازاں پڑھیاں، اور روزے تو بعد کیویں پڑھن گے. کئی بد نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، وہ رمضان کے بعد نفلی روزے کس طرح رکھیں گے؟ تو خود سوچ، اپنے اپنے گریبان میں جھانکو یار، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ کپڑے بنا کر، یہ اچھا کھانا کھا کر عید گزار لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے. اصل عید یہ ہے کہ آپ اس رمضان کی قدر کریں، اس کی قدر کر کے اس کو گزار کر اللہ کو راضی کر لیں بس. اور جس کا اللہ راضی ہو گیا، جس کا دل مطمئن ہو گیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، وہ کامیاب ہے. ورنہ ہونا کیا ہے؟ اذان دے گا مؤذن چجے بڑی بڑے سپیکر جی دے دیو، بندے وہی آن گے جڑے کو 2 صفحہ دے نمازی سن بس. ہماری حالت پتہ ہے کتنی کیسی ہو گئی ہے؟ ہم لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بدتر. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور نہیں، تم جانوروں سے بھی بدتر ہو. یہ قرآن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نکاح کے مسلمان ہیں، جنازے والے مسلمان ہیں. کسی کا نکاح آ گیا تو ویاہ تے ٹر گئے، کسی کی فوتگی آئی تو وہ فوتگی تے ٹر گئے بس. اس تو علاوہ سانو دین اسلام دے کسی مسئلے نہ کوئی غرض نہیں. یہ ہے سویرے جانے ہیں شام تک دیہڑی لاندے ہیں، شام کو جا رہے ہیں صبح تک دیہڑی لاندے ہیں، پورا ہفتہ انجی گزر جاتا ہے. تو جی ہفتے بعد جمعہ آوے، یہ رمضان کا خطبہ تھا، رمضان کا آخری خطبہ، رمضان کا آخری خطبہ تھا. جو تو پہلے آگے ہیں نا، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو باقی بھی توفیق دے. تو جڑے نہیں نہ آئے وہ سوچو بہ کے اور روو اپنے آپ تے. وہ اللہ کے بندو، رمضان کا آخری خطبہ تھا، آپ کو پھر بھی توفیق نہیں ملی ٹائم سے مسجد میں آنے کی. آپ کہتے ہیں مولوی چاڑ دے سانو، مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو ڈانٹوں؟ میں تو خیر خواہ ہوں آپ کا، میں تو بتا رہا ہوں. اور رمضان میں بھی آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. رمضان میں آپ رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ آپ رمضان کے 4 خطبے نہیں ٹائم سے آ کر سن سکے. اگر کچھ شرم ہونا تو خواتین کو دیکھ لینا اوپر سے، کتنی تعداد میں ہماری سب سے اوپر والی منزل پر بھی خواتین ہیں. ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، صرف انہوں نے کھانا پکانا نہیں کرنا ہوتا، یہ مسجد کا رخ کر لیتی ہیں. تمہارے اوپر جمعہ فرض ہے، تم ٹائم سے نہیں پڑھتے.